عمیر بھائی یہی بات کہہ رہے تھے نا، ان کا ماشاء اللہ کو تبلیغ کے ساتھ رہا ہے بھائی، تو وہ وہاں تبلیغ میں تو کافی باتیں اور وہ سب، تو کہہ رہے کہ یہاں تو ایک بہرحال ہر کوئی بڑا سیریس ہے اور ایک خاموشی کا مزاج ہے. تو تھوڑا سا ہمارے یہاں جنرلی جیسے مثال کے طور پہ ہم نے تراویح پڑھی ہے ماشاء اللہ، تو اس میں جو مراقبہ کیا اس میں تو نہ کوئی بیان تھا نہ کوئی کچھ تھا، خاموشی تھی. یہاں ہمارے نقشبندی میں سکوت کا زیادہ مزاج ہے، مگر آج کل کے دور میں کچھ لوگوں کی ضرورت ایسی ہو گئی کہ بیان کرنے پڑتے ہیں، بات کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو ذکر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو بتانا پڑتا ہے. تو اس ضرورت کے تحت اب نقشبندی مشائخ بھی بیان کرنا شروع ہو گئے. یہ نہیں کہ پہلے کرتے تھے تبلیغی سفر، آج سے 100 سال پہلے بھی کرتے تھے، مگر جس طرح آج ہم بیان کرتے ہیں وہ ایک جو ہمارا نقشبندی کور مزاج ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہمارے یہاں اتنی. اب جیسے میں بزرگ کا بات کروں نا، کوئٹہ والے، ان کا ایک عجیب معمول ہے. آپ ان سے ملنے جائیں گے نا تو پہلے وہ 10-15 منٹ سے مراقبہ کرتے ہیں، یعنی آپ بھی خاموش، وہ بھی خاموش، بس بیٹھے ہوئے. 15 منٹ بعد پھر وہ، تو یہی بالکل ایک عجیب ہی چیز ہے نا، کوئی بات نہیں. آپ پہلی بار میرے یہاں تشریف لائے تھے جب، تو آنے کے بعد بس وہ آئے اور بس وہ اسی طرح ہم بیٹھے تھے اور بس وہ مراقب ہو گئے، میں بھی مراقب ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال مجھے تو پتہ نہیں، مگر بہرحال تو وہ پھر 10-15 منٹ مراقبے کے بعد پھر کوئی بات چیت اور وہ سب شروع کی. مگر نہیں I'm done، میں آگے جو سیکنڈ تو رہ نہیں گئی بس. اصل چیز مقصود کیا ہے؟ وہ تو دل کی صفائی مقصود ہے نا. جیسے بات ہے جب دل کی صفائی عجیب ہو جاتی تو پھر اس طرح ذکر نہیں ہوتا. کیونکہ یہ دیکھیں ایک وائٹامن کا مقصد تھا کہ بھئی آپ میں انرجی پیدا ہو گئی. اب آپ انرجی پیدا ہو گئی، پھر وہ ڈاکٹر اس کے بعد آپ کی وائٹامن کی ڈوز بند کر دیتا ہے نا. تو وہ جو پار گئے جیسے خانقاہ میں جیسے حکیم اختر صاحب، اس پہ کیا کس میں خانقاہ میں اور ہم لوگ بھی کوئی سلسلہ کوئی فالو کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہاں اچھا، حکیم اختر صاحب چشتیہ سلسلے کے تھے نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے سلسلے میں تھے. اچھا، ہماری بھی تو خانقاہ ہے. اچھا، ہمارا خانقاہ شمسیہ کہتے ہیں نا، حضرت کی بھی تو خانقاہ کیا ہوتی ہے بیسکلی. پہلے زمانے میں یہ اوریجنل کانسیپٹ خانقاہ کا کیا ہے، پہلے زمانے میں بزرگوں نے یہ اس کو ریٹریٹس کہتے ہیں، شہر سے باہر خانقاہ بنائی ہوئی تھی. آج بھی اگر آپ نے خانقاہ کی کوئی صورت دیکھنی ہے تو کندیا شریف میں میاں والی کے پاس خانقاہ سراجیہ ہے، شہر سے باہر ہے. وہاں کیا ہوتا ہے کہ جتنے مریدین ہوتے ہیں نا، سارے سال وہ اپنی اصلاح کے لیے، وہ کوئی 2 دن کے لیے جائے گا، کوئی 10 دن کے لیے، کوئی 5 دن کے لیے، اور وہاں ان کے کھانے پینے سب بندوبست ہوگا. اور وہ جاتے ہیں اور شیخ ان کو معاملات بتا دے گا، اچھا اب تم اگلے 1 ہفتے کے لیے آئے ہو تو یہ ذکر کرو، یہ کرو، وہ کرو. تو اس جگہ کو جہاں صوفیہ تربیت کرتے ہیں، صوفیہ کا جو سمجھے جو صوفی ریٹریٹ یا اسکول یا وہ جو ہوتا ہے اس کو خانقاہ کہتے ہیں. اور حقیقی خانقاہ کیا ہوتی ہے کہ جہاں ایک اللہ والا بیٹھ جائے وہی خانقاہ ہوتی ہے. تو اور یہ صوفیاء کی خانقاہ ہوتی ہے. جیسے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ صوفی تھے نا، اور وہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
خلیفہ تھے جو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور یہ چشتی تھانوی سلسلہ ان کا تھا۔ اسی طرح جتنی بھی خانقاہیں ہیں دین پور شریف کے، اور کئی خانقاہیں ہیں قادری سلسلے کی ہیں، ہر شیخ اپنے حساب سے سلسلہ، اچھا کئی شیوخ ایسے بھی ہیں وہ کئی سلسلے ایک وقت پہ چلاتے ہیں۔ مرید کی طبیعت کو دیکھ کے، کسی کی طبیعت خاموشی کی نہیں ہے، اس کی ذرا جہر والی طبیعت ہے، اس کو مزہ آتا ہے زور زور سے ذکر کرنے میں، اس کا دل لگتا ہے، تو اس کو وہ چشتیہ یا قادریہ میں سبق دینا شروع کر دے گا۔ تو وہ کیونکہ ہمارے اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کو چاروں سلسلوں میں جو مین 4 سلسلے ہیں سب میں اجازت ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ کہ ہر بزرگ عام طور پہ کسی ایک مین، جیسے ہمارے ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کو سب اجازت تھی، مگر چلاتے وہ چشتیہ تھے، تربیت چشتیہ میں ہی فرماتے تھے نا۔ ہمارے حضرت ہیں سب میں اجازت ہے، تربیت وہ نقشبندیہ میں ہی کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے میں کر نہیں سکتے، مگر وہ بائی چوائس صرف ایک اس پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ سے 2 عالم آئے تھے، انہوں نے پہلے ہی کہا کہ مجھے حکیم مختار صاحب خدا کے ہاں ساؤتھ افریقہ میں بھی ان کی بات ہوا ہے۔ جی ہاں، تو بہت بڑا حلقہ ہے وہاں ساؤتھ افریقہ میں، اور حضرت کے کئی خلفاء ہیں، حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جایا کرتے تھے۔ مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خلفاء تھے، وہ بھی جایا کرتے تھے وہاں۔ ہمارے مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی وہ جایا کرتے تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں وہاں کے لوگ بڑا دین کا ذوق شوق رکھتے ہیں، آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا۔ اگر اسپیکر لگا لیتے تو زندگی آسان ہو جاتی۔ لیکن پرانے زمانے میں خانقاہوں کا کانسیپٹ ایک یہ بھی تھا کہ کیونکہ ایک بندہ جب تک اپنے شہر میں اور اس رنگ مرول میں رہتا ہے نا، تو وہ اپنے ماحول سے کٹا نہیں ہوتا۔ جب وہ ایک ماحول سے کٹ جاتا ہے تو پھر اس کی بھی کانسنٹریشن ایک طرف ہو جاتی ہے نا۔ تو اس وجہ سے بزرگوں نے یہ ریٹریٹس اس طرح بنائی ہوئی تھی کہ بھئی لوگ شہر کی حسل بسل سے دور آ کے یکسو ہو کے، اچھا یہ بات جو ہے یہ ہمارا جیسے مراقبہ ہو گیا یا اس طرح کہاں سے ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ہرا جانا، سیکلوژن، پوائنٹ 1، پوائنٹ 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کے کیا کرتے تھے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو کچھ تھا نہیں نا، وہی اللہ کی یاد تھی نا، وہی اللہ کا ذکر ہے، ہاں اللہ کے ذکر کے لیے جاتے تھے نا۔ تو یہ اس کی جو اصل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے لی جاتی ہے۔ بریلوی بھی فالو کرتے ہیں نقشبندی سے؟ جی بالکل کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ ایکچولی مطلب دیکھیں بریلوی حنفی ہیں، ان کے اکثر ایک منٹ میں ہاتھ دھوں گے، گولی نہیں دیا تھا اندر رکھی ہے، ملے گا یہ بھی میں نے دیکھے میری جیب میں ہے نہیں، جیب میں ہے نہیں گولی، آپ والی گولی بنی
یہ ٹھیک کون ہے؟ ذاکر بھائی اندر چلے گئے. ان کا ایک سوال تھا کہ کیا جس طرح ہمارے یہاں سلاسل ہیں، کیا جو بریلوی حضرات ہوتے ہیں ان میں بھی سلاسل ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، 100% ہوتے ہیں. دراصل دونوں جو حضرات ہیں یہ فقہ حنفیہ کی الحمدللہ دونوں جو ہیں فقہ فالو کرتے ہیں، مقلد ہیں اور فقہ حنفیہ فالو کرتے ہیں، ایک ہی فقہ فالو کرتے ہیں. جو بہرحال میں نے تھوڑا سا سمجھا ہے یا دیکھا ہے، کچھ چیزیں یا کچھ جو اختلاف حقیقتاً پیچھے اگر بنیاد میں چلے جائیں تو کوئی اختلاف اتنے بڑے بڑے نہیں، بہت چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں. کچھ سمجھنے کے، کچھ لفظوں کے اختلاف ہیں، یعنی ان لفظوں کو، جملوں کو سمجھنے کے. کچھ جب خاص کی باتیں عوام میں آ جاتی ہیں تو عوام اس کو کسی اور رنگ میں لے لیتے ہیں اور ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ بریلوی حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب اور دوسرے اکابرین جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جس طرح ڈسکو کے انداز میں میلاد بنایا جا رہا ہے اور یہ سب، یعنی بریلوی حضرات بھی، اس کے علماء جو بڑے ہیں سنجیدہ، وہ بھی خلاف ہیں. تو میری نظر میں تو کوئی اتنا بڑے اختلافات نہیں ہیں. بنیادی طور پہ دونوں الحمدللہ فقہ حنفیہ کے ماننے والے ہیں، دونوں بزرگوں کو ماننے والے ہیں. غلط فہمیاں ضرور ہیں، اور پھر دور قرب قیامت کا ہے نا، تو اپنے اپنے مفادات کے لیے دونوں طرف سے اس چیز کو ذرا ایکسپلائٹ بھی کیا گیا ہے. کچھ باتیں ہوں گی، بعض کچھ علمی اختلافات ہوتے ہیں، وہ بڑوں کے ہوتے ہیں، اس کے عوام میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. مگر بہرحال جب تک حالات اچھے ہوتے ہیں تو محلے کے چودھری کو کوئی لفٹ نہیں کراتا نا، تبھی کراتا جب حالات خراب ہو. تو بہرحال بالکل ان بریلوی حضرات میں بھی وہی ہے جیسے ہمارے یہاں ہے بالکل. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اب اگر چین دیکھیں تو بہت سارے بریلوی حضرات کی بھی جو چین ہے وہ حاجی صاحب تک پہنچتی ہے، ہمارے اکابرین کی بھی چین سلاسل کی وہاں تک پہنچتی ہے. اور تو اس میں وہ بہت ساری چیزوں میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اب جب ہم چھوٹے تھے تو اتنی کوئی اختلافات اور دو چیزیں نہیں تھی جتنا اب تماشے بن گئے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. اب تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے. پہلے مجھے یاد ہے، یعنی کافی بڑی عمر تک 9 محرم کو ہم آفس جایا کرتے تھے. تھوڑا سا جام ملتا تھا رستے میں، بٹ دیٹس آل. 9 محرم کو جایا کرتے تھے. اب تو دیکھیں پہلی محرم سے ایک تماشا بنا ہوتا ہے. تو اب بہت سارے، کیا کہیں کہ ہر لوگوں نے ایک اس کو کمرشل گین بنا لیا مولویوں نے، معذرت کے ساتھ. اب ہم 12 ربیع الاول کو میلاد شریف کی چھٹی ہوتی تھی، بس وہ ایک 12 ربیع الاول ہی ہوتا تھا. اب تو ہم نے پتہ نہیں کیا کہاں سے کہاں چیزیں نکالنی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اور پہلے کوئی ایسا ڈفرینس بھی نہیں تھا، اور اس طرح کی کوئی باتیں اور اس طرح نہیں تھی، بہت تھوڑی تھی. اور میں سمجھتا ہوں آج بھی حقیقت اس کی یہی ہے، کوئی اتنی بڑا
وہ نہیں ہے، نہ اس میں الحمدللہ دونوں حنفی ہیں، دونوں عاشق رسول ہیں یہاں، بلکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ یہاں دیوبندیوں میں بھی یہ مماتی اور یہ سب قسم کے لوگ نکل آئے جو دیوبندی مزاج ہمارے اکابر کا نہیں ہے. کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو درود شریف نہیں پڑھتے. غلط فہمی ہے. ہمارا عقیدہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ولی اللہ بن ہی نہیں سکتا بغیر تین چیزوں کے. ایک تہجد، دوسرا درود شریف، تیسرا استغفار. اس کے بغیر، اس کی کثرت کے بغیر، پابندی کے بغیر کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا. تو جو ولی اللہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے تو درود شریف. اب دیکھنا الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے اپنے حلقے میں ہم نے درود ٹوگیدر کی ایپ بنائی ہوئی ہے جو دنیا بھر سے لوگ پڑھتے ہیں، اور ہر مہینے کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے درود پاک پڑھا جاتا ہے. خصوصاً اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارا جو جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی، اس سے دروس پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے 100 سے زیادہ جگہ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. تو اور یہاں ماشاءاللہ دوست آپ ابھی بھی بیٹھے ہیں، پہلے بھی جانتے ہیں کہ حقیقت میں سارا ایمفسس عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے. اور میں تو بار بار یہ عرض کرتا ہوں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر اللہ تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا. تو ہاں، جو جس بیچارے کو یہ غلط فہمی ہو کہ یہ درود کے منکر ہیں، تو وہ بیچارہ اپنی غلط فہمی میں بات صحیح پھر کرتا ہے کہ بھائی جو درود کا منکر ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. مگر وہ اس کو غلط فہمی ایسا ہے نہیں. اور اس کو ایکسپلائٹ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنے حلوے مانڈے چلانے ہوتے ہیں. تو ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو سر پہ نہ سوار کرنا چاہیے، نہ زندگی موت کے مسئلے بنانے چاہیے. کام پہ لگو یار. ہاں یہ ضرور ہے کہ ربیع الاول کیا 12 مہینے آپ سے کی مدح لازمی ہے. سارا دیکھنا ہم درود شریف پہ پورے سال ایمفسس کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے. اور کوشش ہوتی ہے کہ مختلف انداز کے بلال بھائی جو ہے اسٹیٹس کے لیے باقاعدہ میں ان کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ درود شریف بتائیے، یہ درود شریف پڑھے. ابھی ریسنٹلی اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بہت مجرب درود شریف ہے، بہت اعلیٰ. ہر درود شریف اعلیٰ ہے. کہیں اس کے 313 مرتبہ روزانہ پڑھے کم از کم. آپ کی روزگار میں یعنی آپ خود دیکھیں گے کہ بے پناہ برکات ہیں. تو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے اختلافات اور اس پہ ایمفسس نہیں دینا چاہیے. جہاں غلط فہمیاں ان کو دور کرنا چاہیے. بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو اگر نہیں سمجھ رہا تو بس اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی سمجھ دے اور مجھے بھی سمجھ. بحث مت کریں، لڑائی مت کریں. فیصلہ میں نے نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا، یہ اللہ پہ چھوڑے. ہمارا بڑا یہ پرابلم ہے کہ ہم نے عمل نہیں کرنا ہم نے، مگر جھگڑے بڑے کرنے ہیں. یعنی کیا کہیں گے ہم. تو بھائی ہماری لائن تو کہتی کہ بھائی جھگڑے چھوڑو اور عمل پہ آ جاؤ. خود تعلق مع اللہ اپنا بناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بناؤ. تو یہ الحمدللہ یہ سلاسل ہر جگہ موجود ہیں اللہ کے فضل سے. سب اپنے اپنے طور پہ ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ سب کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اللہ کا نام ہے، اس کا اثر تو ہوگا نا انشاءاللہ. ہاں خود ہر انسان یہ سوچتا رہے کہ ہم نے ذکر جو کرنا ہے وہ اللہ کی محبت میں کرنا ہے، اللہ کی محبت کے لیے کرنا ہے، دنیاوی غرضوں کے لیے مت کریں. اب آپ کہیں گے جی کئی بزرگوں نے وظیفے بتائے ہوئے ہیں اور وہ سب، بے شک اس کے اثر ہیں انڈاؤٹڈلی. اب میں اس کا بھی آپ کو بڑا سمپل ٹوٹکا بتا دیتا ہوں کہ جس سے وہ کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. وہ کیا ہے کہ
جیسے میں نے کہا یہ درود شریف ایک بتایا. اب اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزی کی برکت کے لیے بہت بہترین ہے نا. تو آپ اس نیت سے پڑھیں اللہ میری باطن کی روزی میں برکت عطا فرما. ایک ہماری ظاہر کی روزی ہے، ایک باطن کی روزی ہے. یہ جو ہمیں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد کی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ ہمارے باطن کی روزی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا بھی باقاعدہ ایلوکیشن ہوتی ہے اللہ کے یہاں سے، جیسے ظاہر کی روزی کی ہوتی ہے. تو ہم اس نیت سے یہ پڑھیں اللہ اس کی برکت سے ہماری روزگار باطن کی بڑھا دے، اور اس کا لامحالہ افیکٹ یہ لازمی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی ظاہر کی روزی بھی بڑھ جائے گی. تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ باطن کی روزی دے دے، تو آپ کی کیا ہو گیا کہ آخرت بھی بن گئی، اور اس کے جھونگے میں دنیا کا کام تو ایسے ہی ہو گیا. اب بالذات آپ دنیا کے کام کے لیے پڑھیں گے، ہو جائے گا، ہو جائے گا، دنیا کا کام بھی ہو جائے گا. اللہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. مگر ہوتا یہ کہ آپ نے اپنے عمل کو سستا کر کے بیچ دیا. آپ کتنا اللہ سے انعام کر سکتے تھے. مثال کے طور پہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ٹریفک رکی ہوئی ہو تو سورہ قریش پڑھ لیں. اچھی بات ہے، تجربہ بھی ہوگا کہ بھئی کھل جاتی ہے ٹریفک رکی ہوئی ہے. اب آپ سورہ قریش اس نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ جتنی رکاوٹیں اور ٹریفک جیم ہے مجھے تجھ تک پہنچنے میں، اللہ وہ سارے راستے میرے لیے کھول دے. اور اس نیت سے آپ سورہ قریش پڑھ لیں. اب کیا ہوا، آپ کو تو آپ کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا نا. تو جب اتنا بڑا معاملہ اللہ پاک کریں گے تو اس کے ساتھ کیا آپ کی وہ جو سامنے روڈ کی ٹریفک ہے وہ رک نہیں جائے گی، کھل نہیں جائے گی. تو ہم یہ ساری چیزیں جب پڑھیں ضرور اچھی ہے کہ اس سے بھی ہم کیا ہوتا ہے کہ اس بہانے چلو ہم بعض اوقات کچھ مشکلات کے لیے کچھ جب پڑھتے ہیں تو کم از کم ذکر کے عادی بن جاتے ہیں، تو اچھی بات ہے. مگر ہم اپنی نیت جتنی، جو انسان نیت کرتا ہے اس کے بقدر اس کو اجر ملتا ہے. تو ہم اپنی نیت بڑی کر لیں. چھوٹی چیز میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی لینڈ کروزر خریدتا ہے تو کیا وہ ان کو ٹویوٹا کمپنی کو کہتا ہے کہ جی وہ لینڈ کروزر خریدنا ہے اس میں جیک بھی ڈالنا؟ یہ تو ازیوم ہے نا. جب لینڈ کروزر خریدو گے تو کیا وہ اس کا جیک پانا نہیں ڈالیں گے؟ کیا اس کو سپریٹ آرڈر کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ ہاں، اگر ہماری پاکستانی ٹویوٹا کمپنی ہے تو ان کا بس چلے تو نٹ بھی سپریٹ آرڈر کروائے. مگر یہ کہ بات یہ بڑی سوچو یار. ہم اپنے دنیا میں بھی ہم چھوٹی سوچ کرتے ہیں. کام کرنے جاتے ہیں ہماری سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے، چاہے وہ دین کا کام کریں چاہے دنیا کا کام کریں. چھوٹی سوچ. دیکھو جو آپ کی سوچ ہوگی نا اور فکر ہوگی اس کے مطابق، جب آپ کو یہ فکر ہوگی کہ آگے 4 آدمیوں تک یہ دین پہنچ جائے، چھوٹی سوچ، اتنی بات کھلے گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ تھی کہ پوری امت تک، پوری انسانیت تک یہ دین پہنچ جائے. لک ایٹ دا ڈفرینس. ان کی سوچ کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ دین اس وقت بھی پہنچا اور آج بھی پہنچ رہا اور انشاءاللہ قیامت تک پہنچتا رہے گا. تو ان کی فکر جو تھی وہ ٹائم اور اسپیس سے بھی آزاد ہو گئی. وہ ٹائم نہیں تھا کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے ادارہ بنایا تھا چھوٹا سا اور بس جب تک حیات تھے تو چلتا رہا، پھر اس کے بعد بند ہو گیا یا 100-200 لوگوں کو فائدہ ہوا. ان کی سوچ تھی کہ پورے عالم تک یہ بات پہنچانی ہے. اللہ پاک نے پھر کھول دیا. اسی طرح چاہے آپ اپنے دنیاوی کام کریں، چاہے آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں. میں بار بار دیکھیں یہ ہمارا ایک سوچ کا زاویہ ہے. جب اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں، بڑی مانگیں. ابھی ہمارے فہد بھائی کی والدہ صاحبہ کا آنکھ کا آپریشن تھا، تو انہوں نے مجھے وائس نوٹ کیا کہ حضرت دعا فرمائے کہ اللہ پاک اتنی مجھے نظر دے دے کہ میں قرآن پڑھ سکوں. میں نے کہا آپ کیوں یہ کہہ رہی ہیں اللہ پاک اتنی، اللہ پاک سے کیوں کم مانگ؟ اللہ کا پاک خزانے کم ہیں.
آپ اللہ سے پاک کہو کہ اللہ پاک مجھے تو ایسی نظر دے دے، مجھے عرش مولا دیکھنا ہے، ایسی نظر دے دے. اللہ دے سکتا ہے. تو اللہ کو بھی مزہ آئے کہ یار یہ کوئی میرے شان کے مطابق مانگ رہا ہے. ہمارے ذاکر بھائی کے پاس کوئی آئے گا اور کہے گا یا ذاکر بھائی مہربانی ہوگی ذرا 8 آنے دے دینا، تو ذاکر بھائی دے دیں گے اس کو 8 آنے، مگر دل میں ہنسیں گے کہ یار یہ میرے پاس آیا ہے، کوئی بڑی چیز مانگتا، اتنی چھوٹی سی بات، ٹھیک ہے منع نہیں کریں گے، دے دیں گے. ہاں وہ آ کے بڑی چیز مانگتا تو یہ اس کو بڑی چیز دے دیتے ہیں، مگر وہ کہیں گے اس نے مانگا یہی ہے، ٹھیک ہے اس کو دے دو. تو یہ بائیں یہی معاملہ کہ جب اللہ پہ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ اللہ تو دال روٹی کھلا دے، سوکھی پونکھی کھلا دے، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے سوکھی کھا لو. تم یہ گمان کرتے ہو نا، اللہ پہ یہ گمان کرو کہ اللہ تو مجھے بہترین کوئٹہ کے دمبے کھلا. قدیم بھائی کے یہاں پہنچ جائیں گے اور پھر جو اشر ہوگا آپ کا جو بھگت چکے ہیں بکرے کھا کے. تو اللہ سے ہمیشہ اللہ کی یہ نقطہ لکھ لو، ہمیشہ اللہ کی جیب کے مطابق اللہ سے مانگو، اپنی جیب کے مطابق نہیں مانگو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنی جیب دیکھ کے مانگتے ہیں. اللہ سزوکی آلٹو دے دے، اللہ 100 گز پہ گھر دے دے. کیوں 100 گز؟ اللہ 100 ایکڑ پہ گھر دے. اس کے بعد بھی آپ دیکھو، جب آپ نے 100 ایکڑ پہ مانگا، 100 گز پہ مانگا، اللہ نے آپ کو دے دیا. 100 ایکڑ پہ مانگا، مثال کے طور پہ آپ کو نہیں ملا، مگر کیا ہوا کہ آخرت میں وہ 100 ایکڑ کی وہ دعا جو ہے نا آپ کی، وہ 100 ایکڑ ہو گئے آخرت میں. پوائنٹ 1. دوسرا ہے کہ آپ کا کام تھا مانگنا، آپ نے مانگ لیا اور پھر اس نے جو فیصلہ کیا اس پہ آپ راضی ہو گئے. یہ راضی برضا کی کیفیت، یہاں آدمی راضی ہونا بھی سیکھتا ہے کہ جو اس نے دیا ہے الحمدللہ اسی میں خیر ہے. مگر جب آپ نے مانگ لیا تو آپ یقین کر لیجئے کہ وہ چیز آخرت میں آپ کے لیے کوٹا بن گیا. وہ دعا اللہ پاک کہتا ہے میں دعا سنتا ہوں، ہاں کبھی جو تم مانگتے ہو وہ دے دیتا ہوں، کبھی اس سے بہتر دے دیتا ہوں، کبھی کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہوں، اور اگر ان میں سے کچھ نہ کروں تو آخرت کے لیے تمہارا ذخیرہ بنا دیتا ہوں. دیٹ مینس کہ آپ کو ملنا اس دعا پہ لازمی ہے. پھر اگر انس بھائی دعا کریں کہ اللہ پاک یہ $5,000 کا آرڈر مل جائے، اللہ پاک کہے گا $5,000 ٹھیک ہے لے لو. یہ کہیں گے اللہ $5 ارب کا آرڈر مل جائے. ابھی اگر اس کے 5 ارب کا آرڈر بہتر نہیں ہے کوئی بات نہیں، اللہ پاک دے گا اتنا ہی جتنا اس کے لیے بہتر ہے، باقی اس کی دعا کے بیوز اس کو آخرت میں ذخیرہ مل جائے گا. اور اللہ پاک خوش ہوگا کہ یہ معرفت ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ کی معرفت کی بات ہے کہ اللہ کو جانے کہ اللہ ہے کون، کتنا بڑا خزانوں کا مالک ہے اور اتنا بڑا سخی ہے. اس کے خزانوں کو پہچانے، اس کی سخاوت کو پہچانے اور اپنا اور اس کے تعلق کو پہچانے. کل جو احمد بھائی نے جو بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ملفوظ تھا کہ ہی سارٹس می، وہ مجھے چاہتا ہے. تو یہ جب اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو جس سے اتنی محبت ہو، آپ اپنے ماں باپ کے پاس جا کے، بچہ جو ہے نا اپنی ساری ریکوائرمنٹس مانگتا ہے. ایک کلاس 4 کا بچہ ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ امی بس کپڑے مجھے دے دیں، باقی اسکول کی فیس میں خود ارینج کر لوں گا، یا پیٹرول گاڑی کا میں خود ارینج کر لوں گا. وہ ٹوٹیلٹی، وہ کہتا ہے جو چیز ہے، اس کو پتہ ہے بھائی جو چیز ہے امی ابو کو جا کے بولنا ہے. تو یہ ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جو چیز ہے ہمیں تو جو بھی چاہیے اللہ تجھ سے چاہیے، مانگو اور اس کی شان کے مانا. پھر یہ ہمارے تو اللہ دینے پہ آئے تو ہمارے پاس تو کشکول ہی نہیں ہے، وہ بھی مانگو. اللہ تو سب دے اور کشکول بھی دے اس کو سمانے کا. دیکھیں ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ جتنی خیریں تیرے علم میں ہیں ہمیں عطا فرما.
جتنے مشکل پریشانیاں آپ کے علم میں ہیں، قدرت میں ہیں، ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اب کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جتنی، یعنی اللہ کے پاس تو لامتناہی انفائنائٹ خیر ہیں نا۔ ایک جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ پاک بھی کیا کہتا ہوگا، ہاں میرے بندے نے مجھے پہچانا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور ایسا طاقت والا رب ہوں کہ یہ اس کو میں لامتناہی دے سکتا ہوں۔ وہ دے سکتا ہے، وہ چاہے تو دے سکتا ہے، کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ مگر اللہ پاک کہے گا یہ بندہ تو مجھے جانتا ہے۔ اللہ پاک ایسوں کو دوست بناتا ہے، یہ تو مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے، میری قدر جانتا ہے۔ پھر اللہ کا معاملہ بھی آتا ہے نا کہ بندے کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ اس کے گمان کے مطابق ہے۔ جیسا بندہ اللہ پہ گمان کرتا ہے تو ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ گمان کریں گے کہ اللہ پاک ساری چیزیں دے سکتا ہے، بیوی ایک ہی مانگنا، اس کی آگے خطرہ بہت ہے پاکستان میں تو۔ بات یہ ہے کہ یہ کوگنیسنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی پہچان ہے۔ ہماری دعائیں اتنے بڑے ہتھیار ہیں ہمارے پاس، جس کو ہم سائڈ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگنا، لینے والا ہاتھ آ جائے نا۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے امیر بنے، تو لوگوں نے کہا ان کو آ کے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات تھے تو بہت فتوحات ہوتی تھی، کام کے لیے بہت لوگوں کا ان سے تعلق تھا، لوگ آ کے ہدیے دیا کرتے تھے اور کام چلتا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ دینے والا ہاتھ گیا ہے یا لینے والا ہاتھ گیا ہے؟ کتنی گہری بات ہے، کتنی معرفت الہی کی بات ہے۔ تو سب نے کہا کہ حضرت لینے والا ہاتھ گیا ہے، دینے والا ہاتھ تو اللہ کا ہے نا، وہ تو ہے نا۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تو اب ہم لینے والا ہاتھ بنائیں گے۔ یہ بڑی ترکیب ہے، دینی، دنیاوی، صحت، جو مسئلہ ہو اس میں بڑی عجیب، میں کیا اس میں حکمت اب آپ کو بتاؤں۔ جب آپ نے ایک دعا مانگتے ہو نا تو کیا ہوگا کہ اللہ پاک جیسے آتا ہے کہ یا وہ دے دے گا یا اس سے بہتر، یا کوئی آفت ہٹا دے گا، یا آخرت کے لیے رکھ لے گا۔ اور ایک جو امیجیٹ آپ کو ملے گا وہ اطمینان ملے گا، سکون مل جائے گا۔ جیسے ہم جب کسی بڑے کے حوالے اپنا مسئلہ کر کے آ جاتے ہیں، ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی۔ بچہ جو ہے نا وہ کہتا ہے میں نے ابو کو کہہ دیا ہے نا، اب میرا کام ہو جائے گا، اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابو نے کہہ دیا نا کہ ہو جائے گا تو بس۔ اسی طرح اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری ریلیشن شپ بن جاتی نا، ہمیں جو مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ میں یہ مسئلہ ہے، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ اٹکا ہے، اللہ پاک بس اب تو دیکھ، تو جان، تیرے لیے آسان ہے، مجھ سے تو ہو ہی نہیں رہا، میں تو بندہ ہوں۔ تو امیجیٹلی چیز کیا ہوگی کہ یہاں سکون ہو جائے گا، میں نے کہہ دیا، اور اس کو کہہ دیا جو کر سکتا ہے، اس کو کہہ دیا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو کہہ دیا جو سنتا ہے اور جو بڑا کان لگا کے مجھ سے سنتا ہے۔ بعض اوقات کسی بڑے کو آپ کر رہے ہوتے ہیں سفارش، تو وہ 4 آدمی اور سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے، سنی انسنی کر دے گا، یا اور یہاں اللہ پاک تو ہمیشہ 1 to 1 سنتا ہے۔ کون ہے جو مضطرب کی فریاد سنتا ہے؟ اللہ۔ وہ ہر ایک کی جب آپ اس کو پکارتے ہیں، پکارنے سے پہلے وہ کہتا ہے لبیک یا عبدی۔ آپ خود سوچئے، جب پھر اس کو ہم کہتے ہیں اللہ میاں یہ میرا پرابلم ہو گیا، 3 دن سے مکینک کے پاس گاڑی پڑی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی، اللہ پاک، مکینک کہہ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ پاک آپ کر دیجئے۔
اب پہلا سکون کیا آ گیا امیجیٹلی کہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے نا، بس ٹھیک ہے اب ہو جائے گا. اب جب بھی ہو، جب میرے لیے بہتر ہوگا تب ہوگا. دیکھیں یہ بھی ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک جب ہمارے لیے بہتر ہوگا تب وہ عطا فرمائے گا. تو یعنی اس میں بھی ہمارا ہی مفاد ہے. تو ہر طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ اب ہمارا مفاد ہم نے اللہ کے حوالے اپنے مسئلے کر دیے، اللہ سے ہم نے مانگ لیا، تو اب ہمیں ملنا لازمی ہے، ہماری حفاظت ہونا لازمی ہے. اس میں نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. جو ہماری خیر ہے وہ اللہ پاک لازمی اپنی رحمت سے مقدر فرما دے گا. کتنا آپ سوچئے کہ انسان کی زندگی کتنی پریشانیوں سے آزاد ہو جائے گی. کیونکہ جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا چلا رہے ہیں، ہم نہ اپنے خاندان کے مسئلے حل کر سکتے ہیں، نہ کاروبار کے کر سکتے ہیں، نہ شہر کے، نہ کسی نہیں، ہم نہیں کر سکتے. اللہ تو کر سکتا ہے نا. آج ہم نے اللہ کو کہنا چھوڑ دیا. آج اچھا ہوتا کیا، جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل حل کر رہے ہیں اور جب ایک مسئلہ نہیں حل ہوتا تو ہم ڈپریشن میں اور نروس بریک ڈاؤن میں اور پریشانی میں پڑ جاتے ہیں. یار میں کاش یوں نہ کرتا، میں نے یوں کر دیا. اللہ پاک کیا کہتا ہے، اللہ کی رحمت دیکھو کیسے. اللہ پاک کہتا ہے کبھی یہ مڑ کے مت کہو کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے اور بجائے تمہارے اپنی کسی ڈیسیشن سے پہنچی ہے تو یہ کہو کہ یہ میرا اللہ نے مقدر کر دیا تھا. کتنا بڑی بات ہے. اللہ کہتے ہیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا، بچوں کی غلطی اپنے پہ لے دیتے ہیں. غلطی بچہ کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا یہ. تو اسی طرح اللہ پاک کہتا ہے نہیں، تم یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا. دیکھو اس میں کتنا بڑا ہمارے لیے دلاسا ہے کہ زندگی میں ہر کسی کو پریشانیاں آتی ہیں، پرابلمز آتے ہیں بہت ساری. جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش ہم نے یہ ڈیسیشن نہ کیا ہوتا، یہ چیز بیچی نہ ہوتی اس وقت، یہ چیز خرید لی ہوتی، فلانی جگہ نہ گئے ہوتے. اللہ پاک کہتا ہے نہیں، یہ تو مقدر تھا. یعنی جو ہمارے سارا بلیم تھا وہ اللہ پاک کہتا ہے چھوڑ دو، یہ تم میری قدرت پہ ڈال دو. کتنی اللہ پاک کی آپ دیکھو رحمت ہے. بارہ میں عرض کرتے کہ یہ اس کا بھی معمول بنائیے، دعاؤں کا اہتمام سے سمجھ کے، اور اللہ کی شان کے مطابق مانگیے. جتنی اس کی شان کے ہے ویسے مانگیے. اپنی ضرورت میں دیکھیے، اس کی دینے والے کی جیب دیکھیے. جو جتنا بڑا سخی ہوتا ہے، جس کے جتنے خزانے ہوتے ہیں، مانگنے والے اس سے ویسے جا کے مانگتے ہیں. دیکھنا وہ، اور جو مانگنے والا جس کو جتنا پہچانتا ہے. ایک گاڑی میں آپ جاتے ہیں، جو فقیر کھٹ کھٹ کر کے آپ کو مانگتا ہے روڈ پہ، اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ بہت تو 100 روپیہ. کسی بڑے سخی کو کوئی جانتا ہے تو کہتا ہے کہ سر میرے گھر کا پرابلم ہے، مجھے آپ گھر دلوا دیجیے. وہ 100 روپے نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ 50 لاکھ یا کروڑ کی فرمائش کر رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ دینے والے کا یہ لیول ہے، اور یہ سخی بھی ہے اور مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، تو یہ میری عرض کو انٹرٹین کرے گا. تو اللہ کا کیا لیول ہے دینے کا؟ اب صرف ہمارے مانگنے کی دیر ہے. صرف اتنی سی بات ہے، صرف ہمارے مانگنے کی دیر ہے. پھر آپ دیکھیے اللہ پاک حالات کیسے بدلتے ہیں. پھر دوسرا ہم اپنا عقل لڑاتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ ناٹ یور پرابلم. آپ کا مسئلہ ہی نہیں کیسے ہوگا. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس کے لیے آسان ہے. ہمیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. خود اپنی زندگی میں ہم کئی واقعات دیکھتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا تو اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، اور اللہ اس کو منٹوں سیکنڈوں میں تصویر چینج کر. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ پہچانو اس کو، اس سے رابطہ قائم کرو. اور جیسے میں نے کہا، اب وظیفے پڑھ رہے ہو کوئی، ضرور پڑھو، مگر اپنی نیت دنیا کی جگہ آخرت کا کر دو. تو آخرت کی پرتو میں دنیا تو تمہاری خود ہی، رزق چاہیے تو آخرت کا رزق مانگو، دنیا کا رزق تو خود ہی مل جائے گا.
رستے صاف مانگتے ہو تو اللہ تک کے رستے صاف مانگو. دنیا کی ٹریفک کوئی ٹریفک ہے. اور کتنی اللہ پاک کیا کہے گا، میرا بندہ ہے ٹھیک ہے، میرا کلام پڑھ رہا ہے اس واسطے کہ اس کے ٹریفک کھل جائے. مطلب اس کو کیا کہ توپ سے مکھی مارنا بھی ایک چھوٹی مثال ہے کہ ہم نے مطلب کیا مثال دوں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار 50,000 یورو کا نوٹ لے کے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک ٹافی دے دیں 2 آنے کی. یہی ہے نا ہمارے پاس کہ کیا چیز تھی تمہارے پاس، اس کے عوض سامنے وہ کہتا ٹھیک ہے آپ 2 آنے کی ٹافی لے لیں. ہاں اگر آپ اس کو کہہ دیتے یہ بھائی اس کے تو اتنی بڑی چیز دے دے، وہ کہتا ہاں بڑی چیز لے لیں. تو بڑا عین یہی معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو اس میں عرض یہ کہ دعاؤں کی ہولسٹکلی اس استحضار سے اس سے فائدہ کیا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ سے باتیں کیا کرو ہر وقت. کوئی آ جائے خود اپنے ہونے کا، جب کہ میرے پاس کوئی آ جاتا میں کہتا یا اللہ اب یہ مریض آیا ہے، اس کو کیا بیماری ہوگی میں تو نہیں جانتا، اللہ تو مجھے سجا دے. بولا یہ تعلق مع اللہ پیدا کرنے کا آسان طریقہ ہے. اور حقیقت میں جو ہم وقوف قلبی کرتے ہیں تو اس کو بھی سپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ کتنا اچھا طریقہ ہے. جب ہر وقت آپ اس طرح اللہ سے باتیں کرو گے تو ہر وقت خود بخود اللہ کا دھیان آپ کے دل میں آتا رہے گا نا، ریمائنڈر آتا رہے گا نا. اور ہر وقت آپ کو ہوگا کہ میں نے تو اللہ سے کہہ کے یہ کام کیا ہے، اللہ پاک دیکھ میں فلانی جگہ جا رہا ہوں، اب تو اس میں خیر ڈال دے، جو میں خیر ہے میرے دل میں ڈال دے اس کے لیے. تو کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا ہر کام میں نے اللہ کو کہہ کے دیا، اللہ کو اپنا حامی اور ناصر بنا کے کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ پاک آپ کو چھوڑ دے گا؟ وہ تو آپ کی الٹی بھی سیدھی کر دے گا، کیونکہ پھر جو اس نے آپ کے دل میں ڈالا ہے تو وہ تو اس نے ڈالا ہے نا، وہ تو پھر اس کا ڈیسیشن ہو گیا نا. تو اپنے ڈیسیشن کو بیک نہیں کرے گا، بالکل کرے گا. تو کتنا آسان زندگی ہماری کتنی آسان ہو سکتی ہے. اور ہم مسائل اپنے اوپر بلا ضرورت اپنے پہ مسائل لے لیتے ہیں. میں بیمار ہوں، اللہ ٹھیک کر سکتا ہے نا، سالوں سے علاج ہو رہا ہے، اس نے نہیں کیا اس کی مرضی، میں اپنا علاج کرتا رہتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ حکم ہے اللہ، تو نے حکم دیا نا علاج ہے، گولیاں لے رہا ہوں تیری مرضی. اب مجھے بالکل اللہ صحت مند کر دے، یہ کر دے، مجھے پورا یقین ہے اللہ پاک کر سکتا ہے. اب اگر نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ، اور بلکہ آخرت میں میرے پاس تو ایک ترک کا یکا ہوگا، اللہ پاک آپ نے مجھے صحت نہیں دی، تو اللہ پاک کہیں ہاں 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 ٹھیک ہے بھائی تیرے لیے آخرت میں رکھا ہے. کتنا آسان کام ہے زندگی گزارنا مسلمان کے لیے، کتنا آسان اور مزیدار ہے. اسی واسطے مسلمان یہ جو آتا ہے نا، اولیاء کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی حزن نہیں ہوگا. حزن کہتے ہیں غم کو، غم کا تعلق دل سے، جس کو ہم کہتے ہیں ہائے. یہاں ہائے نہیں ہوتی، فکر ضرور ہوتی ہے بھائی ایک پرابلم آ گیا اس کو صحیح کرنا، مگر یہ جو ہائے ہوتا ہے نا جس کو نروس بریک ڈاؤن اور آدمی ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، وہ مسلمان کا کیا کام ان چیزوں سے. جس کا اللہ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے، تو اس کو ان چیزوں سے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے نا. تو بس بس اس میں اس نقطے پہ صرف ایک اور سوال تھا عبدالسمیع بھائی کا، وہ اس پہ تھوڑی بات کر لیں گے. پر اس نقطے پہ یہ بھی کہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اچھا دعائیں کریں نہیں، دعائیں مانگے. کیا معنی؟ ہم ٹیپ ریکارڈر چلاتے ہیں، کچھ رٹی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ دین دے، دنیا دے، آخرت دے، صحت دے، ٹک ٹک ٹک. ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا اس وقت ہم کیا مانگ رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، اور وہ ریکارڈ آخر میں آخری سینٹنس آتا تو ہم کہتے ہیں او اچھا دعا ختم ہو گئی، آمین. بلکہ اکثر ہمیں دعاؤں میں بڑی جلدی ہوتی ہے.
نماز پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، اور جب دعا کا کام آیا تو جسٹ 1 منٹ میں آؤٹ، پھر ہمیں بھاگنا یاد آ جاتا ہے۔ حالانکہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہی تو وقت تھا اللہ سے مانگنے کا، جس چیز کے لیے بھی ہم بھاگ رہے ہیں، دین کے لیے، دنیا کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جس کے لیے بھی بھاگ رہے ہیں، دینا کس نے تھا؟ اللہ سے۔ تو وہاں تو تم نے اللہ سے مانگا نہیں، اب تم وہاں بھاگ کے جو کاوشیں کرو گے وہ کس کام کی تمہاری کاوشیں؟ فائل تو اسی کے کورٹ میں جائے گی نا اللہ سبحانہ سے۔ تو تم وہیں سے پہلے ہی اللہ سے سیٹنگ کر لیتے، اللہ پاک یہ کر دے، آسانی کر دے، اب یہ میں فلاں کام کے لیے جاؤں گا، یہ کر دے گا۔ تو ہوتا کیا، جب اس کام کے لیے تم پہنچتے تو 1 منٹ میں تمہارا کام ہو جاتا۔ تم نے اللہ سے نہیں مانگا، کہتے جاؤ پھر ٹھیک ہے، مرو، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، سارا دن بھاگتے رہے، کام بھی نہیں ہوا۔ کیا ہی اچھا تھا پہلے اللہ سے کہہ دیتے، اللہ کہتا اچھا ٹھیک ہے تم نے مانگ لیا، جاؤ تمہارا پہلے دروازے سے ہی کام ہو جائے گا۔ حضوری کے ساتھ بات ہوئی تھی نا، عقل، جسم اور روح کو ملا کے دعا مانگے، اور اللہ سے 1 to 1 ہو کے دعا مانگے، اللہ کا استحضار کر کے دعا مانگے، کہ جس طرح میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ کو اپنے مسائل بتا رہا ہوں، اور ایک ایک چیز بتا رہا ہوں، اور ایک ایک چیز اللہ کو بتاؤ، یہ نہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، بالکل پتہ ہے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ بندہ، یہ اظہار بندگی ہے، ایک بات۔ دوسری، ہم دیکھتے ہیں صوفیاء کرام کے ہاں دعاؤں کا بہت اہتمام ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس دعا کی قبولیت ان کو نظر آئی یا نہیں آئی۔ اب یہ باریک نقطہ عرض کرتا ہوں، ان کے نزدیک اصل چیز کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تم مانگو، میں تمہارے مانگنے سے خوش ہوتا ہوں، تو وہ دعا اس واسطے کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہوگا، اور جب دعا کر لیتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اللہ خوش ہو گیا، تو ان کو ان کا مقصود اجر مل گیا۔ وہ اس بات کے لیے بودر نہیں کرتے کہ وہ دعا کا اثر سامنے نظر آیا کہ نہیں۔ اللہ مجھے 747 جہاز عطا فرما، وہ جہاز عطا ہو یا نہیں ہو، ان کو اس سے پرواہ نہیں ہے۔ ان کو یہ پرواہ ہے کہ میں نے مانگا، میرا رب خوش، میرے رب کا حکم تھا مانگو میں خوش ہوتا ہوں، میں نے اللہ کا حکم پورا کیا، میں نے اللہ کو خوش کر لیا، بس میرا محبوب خوش ہو گیا نا، تو مجھے تو میرا مقصود مل گیا۔ یہ نقطہ سمجھے؟ اب یہ دوسرا نقطہ یہ کہ جب محبوب خوش ہو گیا، کون محبوب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ہماری طرح ہے کہ بس خوش ہو کے بس ختم؟ پھر اس کی عطا تو لامتناہی ہوگی، پھر وہ اپنی شان سے دے گا۔ ہم نے جو بھی مانگا، جتنا بھی مانگا، اپنی اوقات سے مانگا، ہماری محدود عقل سے مانگا، مگر جب ہم نے اس پہ چھوڑ دیا نا، ایک آپ کا ملازم ہے، 9 سے 5 بجے اس کی ڈیوٹی ہے، بڑی اچھی ڈیوٹی کرتا ہے 9 سے 5 بجے، تو آپ اس کا بالکل خیال کرتے ہیں بھائی اس کو تنخواہ ملنی چاہیے وقت پہ، اور اس کا جو پریولیجز بنتے ہیں وہ سب اس کو ملنے چاہیے۔ ایک ملازم ہے جو 5 بجے کے بعد بھی آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کا کوئی گھر کا کام ہے، ادھر کا کہتے ہیں جی سر میں کر دیتا ہوں، یہ لے آتا لے آتا، آخر میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ کچھ پیسے لے لو، وہ کہتے ہیں نہیں سر پیسے نہیں چاہیے، بس آپ سے ایک محبت تعلق ہے، اس واسطے میں کر رہا ہوں مجھے، اور وہ واقعی وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی آپ سے کوئی سروکار نہیں، میں اس واسطے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی پیسے مل جائیں گے، وہ کوئی کام بھی وہ بتائیں، سنڈے کو بھی آ جاتا ہے اور آپ کے بولے بغیر کام کر دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کمپیئر ٹو وہ جو 9 to 5 کام کر رہا ہے، بڑا اچھا کر رہا ہے، مگر وہ کہتا ہے جی 5 بج گئے السلام علیکم، ٹھیک ہے صحیح ہے، آپ اس کو پوری تنخواہ دیتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی ضرورت آپ خود دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، بھائی یہ تو مانگے گا نہیں، فکر ہوتی ہے، آپ خود تجربہ کر لیں، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو خود فکر ہوتی، بھائی اس کے بچے کی شادی آ رہی ہے، یہ تو کہے گا نہیں منہ سے، آپ خود اچھا میاں کیا ہے،
آپ خود اس کو بلا کے خود کہتے ہیں دیکھو تمہارے بچے کی شادی، تمہیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، وہ نہیں کہے گا، آپ خود اس کے لیے بندوبست کرو گے. یہ انسانی مزاج ہے نا. تو آپ کیا سمجھیں اللہ پاک کا کیا مزاج ہوگا؟ جب آپ دعا مانگ رہے ہو سو اللہ تو خوش ہو جا. تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی خوشنودی مانگی ہے، اللہ سے سوداگری نہیں کی، جزا نہیں مانگی. گو مانگا بھی ہے مگر اللہ سے یعنی بالکل زاویہ ہی الگ ہے نا کہ اللہ یہ میں مانگ رہا ہوں تاکہ تم خوش ہو جا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ پاک خوش ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ میرا بندہ مجھے خوش کرنے کے لیے مانگ رہا ہے، اپنی ابدیت دکھا رہا ہے، اپنی کمزوری دکھا رہا ہے. تو اللہ پاک اپنی شان نہیں دکھائے گا، پھر وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرمائے گا کہ یہ تو میرا ایسا بندہ ہے کہ بس اس کو ایک ہی چیز کی پرواہ ہے کہ اس کا رب خوش ہو جائے. اس کی اور کوئی یعنی باقی اس کی اللہ ہے ہماری ساری ضروریات جانتا ہے، آج کی کل کی 100 سال بعد کی، اس کو تو سب پتہ ہے. کہتا ہے یہ اس کی ضرورت ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ اتنی دیر مجھ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے دل میں مقصد یہ ہے کہ میرا رب خوش ہو جائے. اللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی پاک کی طرف سے کیا عطا ہوگی، کتنی عطا ہوگی، کیسے کیسے مصائب دور ہوں گے، کیسے کیسے آپ کو نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوں گی، کیسا کیسا تعلق مع اللہ عطا فرمائے گا اللہ پاک، اپنا کیسا تعلق نصیب فرمائے گا. اور یہ اور دعا کرنے میں لگتا کیا ہے؟ آپ نے اگر 10 منٹ نماز پڑھی ہے تو 10 منٹ دعا بھی تو مانگ لو یار. رٹی رٹائی نہ مانگو، یا جو بھی مانگ رہے ہو بار بار مانگ رہے ہو اچھی بات ہے، مگر سوچ کے مانگو، دل کو حاضر کر کے، سوچ کو حاضر کر کے، اس کو سامنے حاضر کر کے بار بار پیش کرو، یا اللہ یہ یا اللہ یہ. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آ کے بار بار اللہ ہمارا دروازہ کھڑاتا ہے، صاحب یہ چاہیے، صاحب یہ چاہیے، صاحب یہ چاہیے. ہم کہتے ہیں یار اس کو دو یار، جان چھڑاؤ. تو بار بار جب ہم، مگر وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر دیکھ رہا ہو کہ قمر صاحب یہ چاہیے، وہ قمر بھائی بولیں گے بھائی اللہ کے بندے تو بات مجھ سے کر رہا ہے، مانگ مجھ سے رہا ہے اور توجہ کہیں اور دے رہا ہے، یہ تو میری توہین ہے. ہاں جب کوئی واقعی توجہ کے اور ساتھ ہوگا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، تو اللہ کی تو شان کے خلاف ہے وہ مانگے اور نہ دے. کسی بھی سخی کی شان کے خلاف ہے کہ فقیر مانگے اور سخی نہ دے. تو اللہ پاک کی کیا شان ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں رب ہوں اور تم فقیر ہو، میں غنی ہوں. وہ تو خیر ہے کہ تم فقیر ہو اور میں غنی ہوں. غنی غنا، دینا والا، دینے والا دل، تو وہ تو ہے ہی غنی. صرف ہمارے مانگنے کی دیر ہے اور مانگنے کے طریقہ اپنا درست کرے. یہ نوک پلک سیدھی کر لیں نا، ہم لوگ دور نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، ایسی بات نہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. بعض اوقات بے توجہی ہو جاتی ہے اور اس کو اس اہتمام سے ہم نہیں کرتے. اگر اس اہتمام سے کرنا شروع کر دیں نا تو پہلا ثمرہ یہ ملے گا کہ آپ کے دلوں میں سکون آ جائے گا، آپ کو تسلی ہو جائے گی اب میرا کام جو میرے لیے بہتر ہے اللہ کی طرف سے مقدر ہو جائے گا. اس پہ پھر یقین کر لیں، پھر جو ہوگا آپ کے لیے بہتری ہوگی. اور نہ صرف بہتری ہو جائے گی مگر اس کی حکمتیں آپ کے دل پہ کھلتی چلی جائیں گی. چلیں انشاءاللہ 1:30 بجے. ایک چیز کوشچن، وائی ڈو یو تھنک لوگ مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا آپ دعا کی جو بات کر رہے ہیں بیٹھ کے، جی وہ اللہ کا استحضار تعلق نہیں نا، مانگتے اس سے. دیکھیں پتہ ہے کہ جی میرا انڈسٹری کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے اور اس کو یقین ہے پرائم منسٹر حل کر سکتا ہے، یا میرا لون اٹکا ہوا ہے بینک کا پریزیڈنٹ حل کر سکتا ہے. وہ دعا میں ٹائم نہیں اسپینڈ کرے گا، وہ جا کے سیدھا پرائم منسٹر کے گیٹ پہ ٹائم اسپینڈ کرے گا. اس کا یقین وہاں بنا ہوا ہے کہ جی یہ کر سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ جو مانگنا نہ ہے نا، دراصل اللہ سے ہم
زبان تک تو مانتے ہیں اس کو، مگر ہمارا دل ابھی کنونسڈ نہیں ہے کہ اللہ سن رہا ہے. ہم فیل کرتے ہیں سماؤ کہ ہم نے کہہ تو دیا ہے، بٹ مطلب بہت معذرت کے ساتھ اٹ ہیز فالن آن ڈیف ایئرز، ایسی، کیونکہ ہمیں اس کا استحضار نہیں ہو رہا نا. ہمیں یہی تو یقین کرتا، اللہ پاک یہی کہتا ہے کہ تم مجھ پہ یقین کر کے مانگو نا. جب تم جب دوسرے ہاں ہم بائی دا وے ایز اے فارمیلٹی ٹک کرتے ہیں، اور مگر جن دروازوں پہ ہمیں یقین ہے، آپ کا اپنا تجربہ ہوگا کہ آپ کے زمانے میں جس انڈسٹریز کا لون پھنسا ہوتا ہے، کیسے آپ کے پاس باہر دروازے پہ کہ سر ملنا ہے آپ سے، سر ملنا ہے آپ سے، سر اس کا یقین ہے کہ بھائی یہ پریزیڈنٹ ہے بینک کے، یہ حل کر سکتے ہیں میرا مسئلہ، کیونکہ اس نے آپ کے پاورز کو پہچانا ہے نا. تو سو فورتھ ہمارا یہیں تو تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پاورز کو پہچانا نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں. تو اگر ہم یہاں اپنا ایشو سارٹ آؤٹ کر لیں، پھر اسباب اختیار کریں، منع نہیں ہے، کیونکہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ اسباب میں تاثیر اللہ نے ڈالنی ہے. آج ہمیں اس پہ یقین، ہم کہتے ہیں اللہ رازق ہے مگر دیکھے نا. تو واٹ ڈو مین بائی مگر دیکھے نا؟ جب اللہ رازق ہے، اینڈ آف اسٹوری. دیٹ از وے آف فیتھ. اللہ دے گا. اور اللہ دیکھیں، اللہ پاک کیا اس نظام کائنات کا محتاج ہے، اسباب کا محتاج ہے. ہی کین اوور رائڈ دا سسٹم اینی ٹائم ہی وانٹس. وہ مٹی کو سونا بنا دے، کوئی بڑی بات ہے؟ اور بناتا ہے نا وہ. 1960 کا سعودی عربیہ دیکھیں، 1980 کا سعودی عربیہ دیکھیں، کیا انہوں نے انڈسٹری لگائی تھی. آج کل یہی کہتے ہیں نا جی انڈسٹری سے یہ ہوگا وہ ہوگا. کیا ہوا؟ اسی مٹی کو سونا بنا دیا، وہ تیل نکال دیا. اللہ کے لیے مشکل ہے. وہ 1 منٹ کے کنگال، دوسروں سے بھیک مانگنے والے، آج ان کے نخرے نہیں مکتے. فضل کس کا ہوا؟ دیا کس نے؟ اور کیا بہت دیر لگی؟ کچھ نہیں. اس کے لیے تو بالکل آسان ہے. وہ ایک کووڈ لاتا دنیا کو بند کر دیتا ہے. وہ دیکھیں، یہ بھی اس کی پہچان ہے. وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں ایسے ہی چیز لایا ہوں کہ نہ ہوائیں چلی ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور تم نے خود ہی اپنے دروازے بند کر دیے. تم خود ہی ایک دوسرے سے دور بھاگ گئے. اور یہ فیتھ بنے گا کیسے؟ اسی طرح جب ہم اس سے کنیکٹیوٹی بنائیں گے نا، تو آہستہ 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 جب وہ بھی دیکھے گا یہ آ رہا ہے، تو وہ خود یہ فیتھ وہ ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ. کمزور ہے، لیٹس سے کہ ہمارا کمزور ہے. اللہ کا شکر ہے کمزور ہے. اب اسی پہ تو ہمیں کام کرنا ہے. جو یہ بات آتی ہے نا کہ اپنے یقین کو بنانا اللہ پہ، تو اسی کی یہ محنت ہے نا. یہ جب دل صاف ہوتا ہے، اور اسی کے کونوا مع الصادقین، اور یہ سارے ایفرٹس اسی کے لیے کہ وہ کوگنیسنس جس طرح ہونی چاہیے وہ دل میں آ جائے. اور جب وہ 100% ویسے آتی ہے، تو پھر اللہ پاک بعض اوقات اس مقام پہ بندوں کو سسٹم دے دیا کرتے ہیں. پھر بندوں کی پسند ناپسند پہ سسٹم، جو اقبال کہتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس میں بہت بڑی حقیقت ہے. لوح و قلم یعنی حقیقت میں اللہ پاک بندوں کی چاہت پہ فیصلہ فرما دیتے ہیں. اللہ پاک بندوں کے نخرے اٹھاتے ہیں. وہ مالک ہے نا. دیکھیں کہتے ہیں کہ کتنے 12 یا 13 احکام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا پہ اترے. 13 کتنے، جیسے ان کی منشا تھی کہ یا رسول وسلم ایسا ہونا چاہیے اس معاملے میں، تو اللہ پاک نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا. کہتے ہیں کہ اتنے 12 یا 13 احکام ایسے ہیں قرآن کے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا پہ اللہ پاک نے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہاں جزاک اللہ.